نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. منہج انقلاب نبوی کے ضمن میں علی صاحب الصلاۃ والسلام جو چھٹا مرحلہ ہے یعنی آرمڈ کانفلکٹ، دو طرفہ جنگ، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اہل ایمان اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں، وہ قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے یہ غزوہ بدر سے شروع ہوئی ہے اور تقریباً 6 سال کی مسلسل جنگ ہے، وار. ان دو الفاظ کے اندر فرق سمجھ لیجئے، ایک ہوتی ہے وار، ایک ہوتی ہے بیٹلز. تو بڑی جنگ ہے جنگ عظیم اول، اس میں بیٹلز پتہ نہیں کتنی ہوئی ہیں، جنگ عظیم دوم بیٹلز پتہ نہیں کتنی ہوئی ہیں. تو غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ بنی المستلق وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ بیٹلز ہیں. ان سب کو مجموعی طور پر ہم کہیں گے a 6 years long war، جس میں ایک تھوڑا سا وقفہ ہوا صلح حدیبیہ کے ذریعے سے، ورنہ یہ ایک مسلسل حالت جنگ ہے. سیرت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا یہ حصہ جو ہے یہ چونکہ بہت معلوم ہے، معروف ہے، مشہور ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی تفصیل کے ساتھ غزوات کا ذکر آپ کو ملتا ہے. سیرت النبی کے بارے میں یہ ایک بنیادی بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی جو حیات طیبہ ہے، ابتدائی 40 برس وحی کے آغاز سے قبل، اس کے تو ہمارے پاس مصدقہ واقعات 20 بھی نہیں ہیں. کہانیاں میلاد کی کتابوں میں لکھی ہوئی وہ الگ باتیں ہیں، مصدقہ مستند. ظاہر بات ہے کہ کس نے ریکارڈ کرنا تھا، کسے معلوم تھا کہ محمد کتنی عظیم شخصیت بن جائیں گے؟ تو کیسے ان کی سیرت کے یہ واقعات ضبط تحریر میں لائے جاتے؟ پھر یہ کہ وحی کے آغاز سے لے کر اور ہجرت تک کے واقعات جو ہیں 12-13 برس، وہ بھی بہت کم ہیں ہمارے پاس ہے. لیکن اس کے مقابلے میں یہ جو 10 برس ہیں مدنی دور کے، اس کی بڑی تفاصیل، کتاب المغازی، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں جنگوں پر. جنگ ایک بڑی اہم شے سمجھی جاتی تھی پرانے زمانے سے، لہذا اس کی تفاصیل کو ابتدا ہی سے ریکارڈ کرنے کا جو ہے وہ ایک عام دستور تھا. لہذا ان پر بڑا مفصل مواد ہے اور آپ میں سے بھی اکثر کے ذہن میں وہ پورا نقشہ موجود ہے، لہذا اس میں مجھے کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ وہ جو ایک پیسو سے ایکٹیو آ کر پھر ایکٹیو سے آرم کانفلکٹ، چوتھے سے 5ویں سٹیج کیسے آئی وہ میں آپ کو بیان کر چکا. 5ویں سے 6ٹی، اس میں بھی ہمارے جو سیرت نگار ہیں 20ویں صدی کے عام، انہوں نے کچھ غلط بیانی سے کام لیا. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہ کہیں کہ حضور کی طرف سے اقدام ہوا ہے، جنگوں کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز حضور کی طرف سے ہوا. اس کو وہ چونکہ چھپانا چاہتے تھے، لہذا وہ اس چیز کی بھی نفی کرتے ہیں کہ حضور قافلے کا راستہ روکنے کے لیے یا دوسرے لوگوں کی اصطلاح میں قافلے کو لوٹنے کے لیے حضور مدینے سے نکلے. مولانا شبلی جو ہے اس کے بہت شدت سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہی ہے. چنانچہ جو ہمارے راسخ العقیدہ علماء ہیں، الراسخون فی العلم، تو مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں بڑی تفصیل سے اس پر بحث کی. اور غزوہ بدر کے ضمن میں شیخ الہند مولانا محمود حسن نے بڑی مفصل بحث کی کہ بڑی احمقانہ سی بات ہے کہ اس کی نفی کی کوشش کی جائے. واقعہ یہ ہے کہ مدینے سے جب آپ نکلے ہیں تو کسی جنگ کا کسی کو خیال، کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا. پیش نظر تھا اس قافلے کا راستہ روکنا کہ جو آ رہا تھا شام سے واپس ابو سفیان کی سرکردگی میں، جو جب جا رہا تھا تو حضور نے تعاقب کیا تھا لیکن وہ بچ کر نکل گیا تھا. اسی لیے کسی نے اہتمام نہیں کیا کہ وہ اسلحہ ساتھ لے. اندازہ تو کیجئے 313 افراد میں سے صرف 2 کے پاس تلواریں تھیں، اسلحہ بھی نہیں لیا. کیا کرنا ہے؟
قافلے کو جا کر جو ہے روکنا ہے، قافلے کو لوٹنا ہے کہہ لیجیے. لہذا کو کثیر تعداد جو بھی گئی ہے وہ اسی خیال سے نکلی ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. باطل سے گویا کہ جنگ تو پہلے دن سے شروع ہو گئی تھی. جیسے ہی حضور نے کہا لا الہ الا اللہ، آپ کے اوپر تشدد شروع ہو گیا، بات ختم ہو گئی. تصادم تو ہے، صرف یہ ہے کہ پہلے وہ تصادم ذہنی اور فکری سطح پر تھا صرف، یا وقت یک طرفہ تشدد تھا، اس میں کہ مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی جوابی کارروائی کرنے کی. اب یہ تصادم دو طرفہ ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا موقع آ گیا، مرحلہ آ گیا. اور اس انقلاب کی تکمیل کے لیے انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے پش. ایک تو PUSH پش، کسی چیز کو دھکا دینا، ایک ہے PUTCH. یہ پش جو ہے یہ ہے کسی بھی مہم میں پھر آخری حلہ بولنا. تو یہ پش جو ہے انقلابی جد و جہد کا فائنل پش جو ہے وہ ہے یہ عام کانفلکٹ. اور اس کا بھی آغاز اس ایکٹیو ریزسٹنس کے نتیجے میں جو حضور نے 1 سال تک جاری رکھا، اس کے نتیجے میں یہ 1000 کی فوج نکلی. حضور جب اپنے 313 ساتھیوں کو لے کر تقریباً درمیان میں تھے مدینے اور بدر کے، وہاں حضور کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے اطلاع دے دی کہ مکے سے ایک لشکر بھی چل چکا ہے، بڑا طاقتور لشکر. اور ساتھ ہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا وعدہ ہے کہ ایک تو وہ جو اوپر سے قافلہ آ رہا ہے شمال سے، اور ایک جو جنوب سے آ رہا ہے لشکر، ان دو میں سے ایک پر ہم ضرور مسلمانوں کو فتح دے دیں گے. یہ وحی جب حضور پر آ گئی اور آپ کو اطلاع مل گئی کہ مکے سے تو قریش کا ایک فوج نکل آئی ہے، مسلح، کیل کانٹے سے لیس، پوری تیاریوں کے ساتھ. اب آپ نے ایک مجلس سے مشاورت منعقد کی اور آپ نے مسلمانوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیا کہ دیکھو ہم نکلے تھے اس کام کے لیے، لیکن اب صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیش آ گئی ہے. وہ قافلہ بھی آ رہا ہے اور ادھر سے لشکر بھی آ رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے ان میں سے ایک پر لازماً اللہ ہمیں فتح عطا کر دے گا. تو بتاؤ کہ ہم کدھر چلیں، لشکر کی طرف چلیں یا قافلے کا پیچھا کریں؟ اس کو آپ جدید اصطلاح میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے ساتھیوں کے مورال کو ریڈ کرنے کی حضور کی طرف سے ایک کوشش تھی. پتہ چلے ساتھیوں کی کا مورال کیا ہے، کیا عالم ہے، ان کا حوصلہ کیا ہے، ان کے جذبات کیا ہیں، ان کی امنگیں کیا ہیں. آیا وہ ڈر جاتے ہیں یہ سن کر کے لشکر آ رہا ہے، قریش کا لشکر؟ قریش کا تو یوں سمجھیے کہ اس کا لفظ ایک دہشت پیدا کرنے والا تھا عرب کے اندر. قریش، ان کا لشکر اور تیاری کے ساتھ پوری طریقے سے کیل کانٹے سے لیس، یا یہ ہے کہ ان کے اندر اس کیفیت سے اور استقامت پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اب وقت آیا، اب وقت شہادت آیا ہے، اب وقت آیا ہے کہ ہم اپنا جو مقصود و مطلوب ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو حضور نے جب یہ مشورے کے لیے بات رکھی، یہ بات بڑی اہم ہے، بڑی پیارا واقعہ ہے یہ سیرت کا. مہاجرین میں سے کئی افراد نے کھڑے ہو کر تقریر کی بڑی جوشیلی. حضور جو حکم آپ کا ہو آپ بسم اللہ کریں، ہم تیار ہیں، ہر شے کے لیے تیار ہیں، فیصلہ آپ کو کرنا. حضرت ابو بکر نے تقریر کی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن حضور نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی. حضرت عمر نے تقریر کی، اب بھی حضور نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی. فرمایا بھائی دو مشورہ دو، آپ لوگ مشورہ دیجئے. پھر حضرت مقداد ابن الاسود نے جو تقریر کی ہے وہ بڑی پیاری ہے کہ حضور ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں کہ جنہوں نے جنگ کے وقت کہہ دیا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے، ہم جنگ نہیں کریں گے. ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، ہم محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم آپ بسم اللہ کریں، جو بھی قدم آپ اٹھائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے گا. حضور ان کی بات کو بھی کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہے. پھر فرما رہے اشیرونی، مجھے مشورہ دو بھائی. اب یہ بات جو ہے انصار کی سمجھ میں آ گئی کہ حضور کا روح سخن ہماری جانب ہے، کیونکہ انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا بیعت عقبہ ثانیہ میں
وہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے اپنے اہل و عیال کی طرح. ابھی مدینے پر حملہ نہیں ہوا تھا بلکہ حضور آگے بڑھ کر نکل آئے ہیں مدینے سے اور جنگ مدینے سے باہر ہو رہی ہے. تو گویا کہ اسٹرکٹ سینس میں انصار پابند نہیں تھے اپنے اس معاہدے کی روح سے کہ حضور کا ساتھ دیں. اور ظاہر بات ہے کہ اب جو سچویشن پیش آ گئی تھی صرف مہاجرین کی نفری کافی نہیں تھی. 80-85 مہاجرین تھے، باقی سب کے سب تو انصار تھے، ان میں 313 تھے. وہ کفایت نہیں کرتے تھے اس سچویشن جو اس وقت پیش آ گئی ہے. لہذا حضور بار بار کہے تو سمجھ گئے. حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بڑی پیاری تقریر ہے ان کی یہ، کأنک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روح سکون ہماری جانب ہے. فإنا آمنا بک وصدقناک، تو ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں. وہ بیعت عقبہ والی بات کو آپ بھول جائیے. جب ہم ایمان لے آئے، اپنے آپ کو اللہ کا رسول اور نبی مانا ہے، تو ہمارے لیے آپشن کون سا ہے؟ وی ڈونٹ ہیو اینی آپشن. خدا کی قسم اگر آپ اپنی سواری سمندر میں ڈال دیں گے، ہم سب کے سب آپ کے پیچھے سمندر میں اتر جائیں گے. اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم برق الغمام تک پہنچ جائیں گے، یمن کا ایک شہر، اور اپنی جو سواریاں ہیں یہ اونٹ اور اونٹنیاں انہیں اس طویل سفر کی وجہ سے لاغر کر دیں گے، لیکن آپ جہاں حکم دیں گے آپ بسم اللہ کیجئے. اس پر آتا ہے کہ حضور کا چہرہ کھل اٹھا، خوشی کے اور بشاشت کے آثار، کہ یہ جو جماعت میں نے تیار کی ہے اتنی محنت سے، دعوت اور تربیت اور تنظیم کے مراحل جو میں گزار کے لایا ہوں، یہ جماعت اب تیار ہے فی الواقع اس آخری مرحلے میں داخل ہونے کے لیے. اب ہم پوری طریقے سے فٹ ہیں. اس پر آپ کے چہرے پر بشاشت آئی. اس کے بعد آپ نے کہا تو چلو پھر بدر کی طرف. اب یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ وہ قافلہ تو بدر کی وادی میں داخل ہی نہیں ہوا. ابو سفیان اس کو لے کر پہاڑی سلسلے کے ادھر مغرب کی طرف سے ہوتے ہوئے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ لمبا سفر کر کے بچ کے نکل گئے. اور یہ جب یہ لشکر آ گیا قریش کا، اور جب پڑاؤ ہے، صرف میں اس کے بھی 2 واقعات آپ کو سنا دوں کہ جب پڑاؤ پڑا ہوا ہے تو وہاں اطلاع پہنچ گئی کہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا. ابو سفیان کا پیغام آ گیا کہ میں قافلے کو بحفاظت لے کر مکے پہنچ گیا. اب یہاں سوال پیدا ہوا پھر وہی ہاکس اینڈ ڈوز کا معاملہ. ڈوز نے یہ سوچا کہ اب خوریزی کاہے کے لیے، ہم تو نکلے تھے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، قافلہ تو پہنچ گیا. لیکن جو ہاکس تھے ان کو تو سمجھ میں یہ آیا کہ یہ تو ہمیں موقع مل گیا، گاڈ گیون اپارچونٹی. یہ ڈوز ہماری بات چلنے نہیں دے رہے تھے. اب جو ہے اب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، مدینہ یہاں سے صرف 80 میل دور ہے، ہم کہاں سے کہاں تک ہو کر یہاں پہنچ گئے ہیں، تو اب تو موقع ہے، اب یہاں سے واپس جانے کا کیا سوال. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے. وہ گئے عتبہ کے پاس. کیا عتبہ، دیکھیے ہمارا جو وہ قافلہ تھا وہ تو بچ کے جا چکا ہے، اب یہ خامخواہ کی خوریزی اور جنگ کاہے کے لیے؟ آپ کی حیثیت یہ ہے قریش کے ہاں کہ اگر آپ اس کو روکنا چاہیں تو جنگ اب بھی رک سکتی ہے. اس نے بھی کہا ٹھیک ہے، بات تو تمہاری صحیح ہے، اچھا چلو چلتے ہیں ابو جہل کے پاس. وہ ہی واز دی چیف آف دی ہاکس. وہاں جا کر بات کی اور وہ شخص جو تھا پھر اس نے پینترا بدلا، تانا دیا عتبہ کو. عتبہ کے بیٹے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایمان لا چکے تھے، حضور کے ساتھ تھے. ہاں معلوم ہوتا ہے عتبہ بیٹے کو سامنے دیکھ کر تم پر بزدلی طاری ہو گئی ہے. اب یہ عرب کے لیے بہت بڑا تانا تھا. دوسری طرف اس نے یہ کیا کہ وہ جو ایک مارا گیا تھا وادی نخلا میں ایک مشرک، اس کے بھائی کو بلایا کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی کے قاتل جو ہے وہ سامنے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو. اس نے فوراً کپڑے پھاڑے، وہاں کا جو ان کا ایک قبائلی رواج تھا، چیخنا چلانا شروع کیا اپنے اس مقتول بھائی کا نام لے کر کے. اس کا انتقام، اس کا قصاص لے کر جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے واپس یہاں سے. عتبہ نے بھی اس تانے کا جواب دیا
کہ یہ صبح معلوم ہوگا کہ کون کاورڈ ہے، کون بزدل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ عتبہ کو یہ بات کھا گئی، وہ چونکہ نسبتاً شریف النفس لوگوں میں سے تھا، یعنی عمر کے اعتبار سے بھی بزرگ، ویسے بھی تباہ ہے ہر ایک کی، جیسے کہ وہ شعر ہے کہ نہ ہر زن دنست و نہ ہر مرد مرد خدا پنج انگوش یکساں نہ کر، نہ اہل ایمان میں سے سب ایک درجے کے تھے، برابر کے تھے، نہ کفار میں سب ایک درجے کے تھے۔ کافروں میں انتہائی سخت معاند بھی تھے، اور کافروں میں وہ شخص بھی تھا جنہوں نے حضور کو پناہ دی تھی، جبکہ آپ طائف سے آئے ہیں مایوس لوٹ کر، وہ بھی کافر ہی تھا، مشرک تھا۔ اور ظاہر بات ہے کہ ابو طالب بھی تو کفر ہی کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، لیکن حضور کی مدد کرتے رہے، آپ کو سہارا دیتے رہے۔ تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو عتبہ در حقیقت ان میں سے شریف النفس لوگوں میں سے تھا، لیکن شریف آدمی کو پھر یہ تانا بھی کھا جاتا ہے بری طرح۔ تو اس نے کہا اچھا یہ تو کل صبح پھر فیصلہ ہوگا کہ بزدل کون ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پھر اگلے دن سب سے پہلے عتبہ میدان میں آیا۔ یہ اس تانے کا نتیجہ، اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو بھی ساتھ لیا، اپنے بیٹے ولید بن عتبہ، حضرت حذیفہ کا چھوٹا بھائی۔ اب بڑا بھائی حضور کے ساتھ ہے، چھوٹا بھائی یہاں مقابلے میں آئے۔ یہ نکلے جیسے کہ پرانے زمانے میں رواج تھا، مبارزت، چیلنج کیا، آئے کو ہمارے مقابلے میں۔ ادھر سے 3 انصاری صحابی نکلے، انہوں نے پوچھا کون ہے آپ لوگ، ڈسکلوز یور آئیڈینٹی۔ انہوں نے بتایا ہم انصار میں سے ہیں۔ کہ نہیں تم سے ہم جنگ کرنے آئے ہی نہیں ہیں، ہماری شان سے فروتر ہے کہ ہم یہ کاشتکاروں سے جنگ کریں۔ تانا دیا کہ مدینے کے لوگ تو کاشتکار لوگ ہیں، ہمارے مد مقابل بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے مقابلے کے ہو۔ حضور نے ان تینوں کو اشارہ کیا واپس آ جاؤ۔ اب حضرت حذیفہ نکلنے لگے باپ کے مقابلے کے لیے، حضور نے روک دیا۔ حضور کی شفقت و رحمت نے اسے گوارا نہ کیا کہ باپ بیٹے کے مقابلے میں آئے اور بیٹا باپ کے مقابلے میں آئے، لیکن پھر بہرحال 3 نکلے، حضرت حمزہ عتبہ کے مد مقابل، حضرت علی اور حضرت حارثہ ابن عبد المطلب۔ بن مطلب، عبد المطلب نہیں، یہ 3 قرشی نکلے۔ ہاں انہوں نے جب بتایا کہ ہاں ٹھیک ہے اب ہمارے مقابلہ جو ہے برابر کی چوٹ کا ہے۔ بہرحال نتیجہ کیا نکلا کہ تینوں کو واصل جہنم کیا، اگرچہ حضرت حارثہ جو تھے وہ بھی زخمی ہو گئے، تلوار کا وار ان کی ٹانگ پر پڑا، ٹانگ کٹ گئی تو گر گئے، لیکن پھر جس سے مقابلہ ہو رہا تھا حضرت علی نے اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ یہ جو ہے جو زخمی ہو گئے تھے یہ واپس جاتے ہوئے جبکہ بدر سے جا رہے تھے حضور فتح مند ہو کر مدینے کی طرف، تو درمیان میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے سمیت 14 صحابہ جو ہیں شہید ہوئے، جبکہ 70 قرشی کھیت رہے، واصل جہنم ہوئے۔ اور ان 14 میں سے کوئی بھی نمایاں شخص نہیں تھا بہت بڑا، اور وہ سارے کے سارے چوٹی کے لوگ تھے، تمام سرداران قریش، اور 70 کو قیدی بنا لیا۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو سورہ انفال میں یوم الفرقان قرار دیا، یعنی ابو جہل کی بات کو الٹ کر کہ جو اس نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، واقعی یہ یوم الفرقان ثابت ہو گیا۔ اللہ کی مدد آئی، فرشتے بھی آئے، اس کی تفاصیل میں نہیں جا رہا، وہ آپ کتابوں میں پڑھ لیں گے۔ میں صرف اس کو واضح کرنا چاہتا تھا کہ غزوہ بدر کے بارے میں یہ خیال کہ یہ صرف ڈیفنس کے لیے تھا، یہ بات جو ہے ذہنوں سے نکال دیجئے۔ اس پروسیس آف ریولوشن کے حوالے سے یہ اصل میں ایکٹیو ریزسٹنس کا منطقی نتیجہ، آرم کانفلکٹ، اور اس ایکٹیو ریزسٹنس کو انیشیٹ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابتدا آپ کی طرف سے ہوئی ہے، آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کیے، آپ نے ان کا اکنامک بلاکیٹ کیا، آپ نے ان کی پولیٹیکل آئسولیشن کی شکل اختیار کی، جس کے نتیجے میں میں اس کو تعبیر کیا کرتا ہوں کہ سانپ بل میں سے نکل آیا۔ سانپ کو مارنا ہو تو کیا کریں گے، تو بل میں گھسا ہوا، تو آپ کو معلوم ہے نا کوئی بین وین بجاتے ہیں کچھ تاکہ وہ کوئی باہر نکل آئے۔ اب پتہ نہیں وہ بین سے کچھ واقعی کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن جو عام میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ قریش بیٹھے ہوئے تھے مکے میں، اور مکہ حرم ہے، وہاں خون ریزی،
اگر اللہ کا عذاب آتا کسی اس طرح کا جیسے کہ اس سے پہلی قوموں میں آ چکا تھا تو مکے پر آتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خوریزی ان کی وہاں ہوتی نہیں۔ اس سانپ کو تو نکالنا تھا، اس سانپ کو نکالنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدام کیا، جو ایکٹیو ریزسٹنس کا جو پروسیس شروع کیا، اس کے نتیجے میں وہ 1000 کا لشکر نکل کر جو آیا ہے، وہ گویا کہ سانپ جو ہے وہ اپنے بل سے باہر آ گیا اور میدان بدر میں اس کا سر کچلا گیا۔ بہرحال غزوہ بدر سے جو فائنل اینڈ سکس سٹیج آف دی ریولوشنری پروسیس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ شروع ہو گیا۔ اگلے ہی سال غزوہ احد ہوا، وہاں مسلمانوں کے ایک انڈسپلن کی وجہ سے جو فتح حاصل ہو گئی تھی فوراً وہ شکست میں بدل گئی۔ حضور نے ایک درے کے اوپر 50 تیر انداز مقرر کر دیے تھے کہ یہاں سے کسی صورت تم نے نہیں ہلنا، ورنہ اندیشہ ہے کہ یہاں سے کیونکہ جو رسالہ آیا تھا اور خالد ابن ولید مشرکین کے رسالے کے جو ہے رسالدار تھے، اندیشہ تھا کہ وہ کہیں حملہ پیچھے سے کر دیں تو چکی کے دو پارٹوں کے درمیان مسلمانوں کی فوج آ جائے گی، اور جو اندیشہ تھا وہی پورا ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے تو اے مسلمانوں تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جبکہ تم انہیں اللہ کے حکم سے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، لیکن جب تم نے انڈسپلن کی شکل اختیار کی، ڈسپلن کمزور کر دیا، ڈھیلا کر دیا، اختلاف رائے کیا، تمہارا لوکل کمانڈر تمہیں روکتا رہا کہ یاد کرو حضور نے فرمایا تھا کہ یہاں سے نہیں ہلنا ہے، پھر بھی وہاں سے 35 یا 40 آدمی جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے، اور ہوا وہی جس کا اندیشہ تھا، جس کے لیے حضور نے یہاں پر یہ تیر انداز جو ہے ان کو معمور کیا تھا۔ خالد ابن ولید کی وقابی نگاہ نے دیکھ لیا وہ درہ خالی ہے، حالانکہ شکست ہو چکی تھی، قریش کو بھاگ رہے تھے، وہ اپنے رسالے کو لے کر کوہ احد کا چکر کاٹ کر آئے ہیں اور پیچھے سے حملہ کیا ہے اور فتح شکست میں بدل گئی۔ معلوم ہوا کہ ایک کمزوری، کیوں کہ جو لوگ ابھی ہجرت کے بعد جو لوگ ایمان لائے ہیں، ابھی ان کی تربیت اس درجے کی نہیں ہو سکی تھی جس درجے کی تربیت کے مہاجرین کی ہوئی ہے مکے میں۔ انہوں نے جو سختیاں جھیلی، انہوں نے جو مشکلات برداشت کی، انہوں نے اس میں جو صبر و استقامت کے ثبوت دیے۔ تو آگ میں جل اور خاک میں مل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ تو یہ جو لوگ ایمان لائے خاص طور پر فتح بدر کے بعد، وہ تو انہوں نے سمجھا کہ لوگوں اب تو بہت عمدہ کام ہو گیا، اللہ کی مدد تو ہر حال میں آنی ہی آنی ہے نا، تو اب تو وارے نیارے ہیں، محمد کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، اب جو بھی فتح ہوں گی ان کی تمہیں جو ہے مال غنیمت ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کچائی اور جن کا جو کچا پن تھا کہ ایمان کی پختگی ان کے اندر نہیں تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے حوالے سے مسلمانوں پر واضح کر دیا۔ عبداللہ ابن ابی وہ خود بھی غزوہ بدر کے بعد ایمان لایا ہے، اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر پہلے ہی علیحدہ ہو گیا، اور دوران بھی اس طرح کی کمزوریاں مسلمانوں سے ثابت ہو گئی، سرزد ہو گئی، جس کی اللہ نے سزا دی تاکہ آئندہ کے مراحل کے لیے یہ جو کمزوریاں ہیں تمہارے اندر، اس کا تمہیں علم ہو جائے، تمہیں سمجھ ہو جائے، تاکہ آئندہ جو ہے وہ اس سے بچ سکو۔ بہرحال غزوہ احد کا یہ پہلو جو ہے ذرا سمجھانے کا تھا آپ کو۔ باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ سمجھیے کہ 2 سال کے بعد بڑے غزوے، ویسے تو یہ کہ ہر وقت جو ہے ایک حالت جنگ تھی، چھوٹے چھوٹے غزوات تو ہو رہے تھے ان کے درمیان، یہ بڑے بڑے غزوے ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، پھر غزوہ احزاب، اس میں کہ 12,000 کا لشکر آ گیا تھا۔ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ عرب کے حساب سے وہ 1,000 کا لشکر جو بدر کا تھا وہی بہت بڑی شے تھی، لیکن 12,000 شمال سے اور مشرق سے اور جنوب سے تینوں اطراف سے فوجیں آئی ہیں اور مدینے کو گھیر کر پڑ گئی ہیں۔ لیکن ان تینوں جنگوں کے ساتھ ضمیمے ہوئے ہیں، ہر جنگ کے ساتھ ایک ضمیمہ۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع کے خلاف اقدام کرنا پڑا، انہوں نے غداری کی۔ وہ تینوں جو قبیلے تھے جن کو حضور نے اپنے اس معاہدے کے اندر جکڑ لیا تھا میثاق مدینہ میں، ایک ایک کر کے انہوں نے بدعہدی کی اور ان کی سزا دی گئی۔
غزوہ احد کے بعد بنو نذیر نے یہی کیا، اور غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ نے یہی کیا۔ تو یہ تین غزوات اس کے ساتھ ضمیمے کے طور پر ہیں، غزوہ بدر کا ضمیمہ، غزوہ بنو قینقاع، اور غزوہ احد کا ضمیمہ غزوہ بنو نذیر جس کا ذکر سورہ حشر میں ہے قرآن مجید میں، اور غزوہ احزاب کا ضمیمہ غزوہ بنی قریظہ۔ یہ احزاب اور بنو قریظہ دونوں کا ذکر جو ہے یہ سورہ احزاب میں ہے۔ بہرحال ان جنگوں کے نتیجے میں غزوہ احزاب کے موقع پر آ کر آخری امتحان اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا لے لیا۔ ایسی صورتحال تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ اب یہ چراغ بجھا کے بجھا، جیسے کہیں صحرا میں کوئی چراغ چل رہا ہے اور تیز آندھیاں چل رہی ہیں بجھانے کے لیے۔ مدینہ منورہ ایک چھوٹا سا شہر، چند ہزار کی اس کی کل نفری، کتنے مسلمان اس میں ہیں، پھر یہ کہ تین طرف یہودیوں کے قلعے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ ایک ہی رہ گیا تھا بنو قریظہ کا۔ اندیشہ ہے کہ وہ غداری نہ کر دیں، جیسے کہ پہلے ان کے دونوں بھائی قبیلے جو ہیں وہ غداری کر چکے ہیں، بنو نذیر بھی اور بنو قینقاع بھی۔ 12,000 کا لشکر، ٹوٹل بلاکیڈ۔ اور اس موقع پر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے حضور نے خندق کھدوا لی، ڈیفنس کا وہ طریقہ اختیار کیا کہ جس سے عرب واقف نہیں تھے۔ یہ تو حضرت سلمان فارسی ایرانی تھے، انہیں معلوم تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضور ایسے موقع پر ہمارے ہاں ایسا کرتے ہیں کہ خندق کھود لیتے ہیں تاکہ وہ دشمن آپ پر لشکر کی حیثیت سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ خندق کھودی گئی ہے، فاقے ہیں اس لیے کہ بلاکیڈ ہے، باہر سے کوئی شے آ ہی نہیں رہی، اب کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں، کئی وقت کے فاقے ہیں۔ پیٹوں پر لوگوں نے پتھر کسے ہوئے اپنی چادروں کے ساتھ، پتھر رکھ کر چادر کو باندھ لیا جیسے آپ بیلٹ باندھتے ہیں، تاکہ یہ جو سٹامک ہے اصل میں جب بالکل خالی ہو جاتا ہے تو اس میں ہنگر کنٹریکشن شروع ہو جاتی ہے، اندر ہی اندر پھر جو وہ ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بھی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جو جوسز ہیں، ڈائجسٹو جوسز، وہ تو پیدا ہوتے ہیں اور وہ اس کو خود معدے کا جو ہے اسی کو گلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ پیٹ کے اوپر پتھر رکھ کر مضبوطی سے کس دیا جائے، گویا کہ ایک تسلی دے دی جائے معدے کو کہ کچھ ہے، چاہے وہ باہر ہے اس کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کمر دوہری نہ ہو جائے، کمزوری نہ ہو۔ اور یہ صورتحال تھی۔ اس حال میں جو ہے حکم دیا گیا کہ اب خندق کھودو، اور وہ بھی پتھریلی زمین، اس میں آسانی سے خندق نہیں کھودی جا سکتی تھی۔ ادھر فاقے ہیں، شدید سردی ہے، سردی میں انسان کی خوراک کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، زیادہ کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ خوراک ہے ہی نہیں اور پیٹوں سے پتھر پڑے ہوئے۔ آ کے جب انہوں نے حضور کے سامنے جو ہے اپنی یہ پیش کی صورتحال کہ حضور دیکھیے فاقوں سے ہمارا برا حال ہے، ہم نے اپنے کمروں سے اپنے پیٹوں سے پتھر باندھے۔ حضور نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے، لیکن اسی حال میں خندق کھودی گئی۔ اور ایک شعر پڑھ رہے ہیں آواز میں آواز ملا کر، جب کوئی مشقت طلب کام کرنا ہو کسی گروپ کو تو اس طرح سے آواز میں آواز ملا کر اگر وہ کچھ پڑھتے رہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت عمدہ ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی چوٹ لگ رہی ہے تو ایک ہی وقت میں چوٹ لگے، یا جیسے کوئی رسہ کشی ہے تو ایک ہی وقت میں زور لگے پورا جھٹکا۔ تو وہ شعر کیا پڑھ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی محمد سے، جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اس بیعت کو پورا کریں گے جب تک جان میں جان ہے، ما بقینا ابدا۔ اور یہ حالات تھے جس کے نتیجے میں جو منافقین تھے ان کا خبث باطن ان کی زبانوں پر آ گیا۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں سبز باغ دکھائے، دھوکہ دے کے مروا دیا۔ ہم سے کہا تھا قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہیں ملیں گے، یہاں حال یہ ہو گیا ہے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہم قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے۔ منافق بالکل کھل کر سامنے آ گئے، لیکن اہل ایمان کی اکثریت کا حال کیا تھا؟ انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ ان کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، نقصانات سے، جان اور مالی نقصان سے. ان کے سامنے وہ آیت تھی، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے. صدق اللہ ورسولہ، وہ سچے تھے. بہرحال اللہ نے یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ کر کے اور پھر اپنے ہی خاص تدبیر سے ان لشکروں کو واپس کر دیا. زبردست آندھی بھیج دی، اس نے ان کے خیمے جو ہیں وہ اکھاڑ دیے، ان کے جو دیگیں چڑھی ہوئی تھی اور چولہوں کے اوپر ان دیگوں سے آگ لگ گئی، ہانیاں اور دیگیں الٹ گئی، وہ تنگ آ کے بھاگ کے چلے گئے. مقابلے کی، کھلے مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئی. لیکن اس کو حضور نے قرار دیا ٹرننگ پوائنٹ. یہ ہے پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سن 2 سے سن 5 تک کا یہ تقریباً 4 سال کا عرصہ سمجھ لیجیے. میں نے کہا تھا نا 6 years long war، اس میں سے یہ 4 سال اب نکال لیں. اس 4 سال کے بعد گویا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا اہل ایمان سے کہ انہوں نے اپنے صادق الایمان ہونے کا ثبوت دے دیا. لہذا اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوید جو ہے وہ سورہ صف کی شکل میں آ گئی. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری سنا رہا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی آپ اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے کہ ان کی شدید جو جد و جہد کا جو مرحلہ تھا وہ اب ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ کی مدد اب آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہارے قدم چومنے والی ہے. چنانچہ حضور نے اسی وقت فرما دیا تھا غزوہ احزاب کے اختتام پر کہ لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، مسلمانوں اب قریش آئندہ اس سال کے بعد تم پر حملہ آور ہو کر نہیں آئیں گے. ان کی قوت اب ختم ہو چکی ہے، وہ جو کر سکتے تھے کر چکے. ولکنکم تغزونہم، لیکن اب تمہاری طرف سے اقدام ہوگا. چنانچہ وہ اقدام کی شکل کیا ہوئی؟ حضور نے اگلے سال سن 6 میں خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں. اعلان کر دیا عمرہ کرنا ہے، عمرے کے لیے چلنا ہے. احرام باندھ لیے. 1400 یا 1800 صحابہ ساتھ ہو گئے. وہاں جو ہے کھلبلی مچ گئی مکے میں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو گویا کہ واک اوور مل جائے گا محمد کو. اگر محمد کو اپنے اندر آنے دیا ہم تو ختم ہوئے، پھر ہماری کیا حیثیت رہ جائے. شدید اشتعال ان کے اندر ہے، ہرگز نہیں، مر جائیں گے لیکن محمد کو داخل نہیں ہونے دیں گے. یہ بڑی ایک پھر طویل بات ہے. وہ تو صلح حدیبیہ جس کے نتیجے میں ہوئی ہے، کچھ نیگوسیشنز ہوئی، کچھ درمیان میں لوگ پڑے، سفارت کاری ہوئی، کچھ ادھر سے سمجھایا ادھر سے سمجھایا، اور یہ کہ کچھ لوگوں نے، قریش کے کچھ لوگوں نے آ کر ڈٹرمنیشن دیکھ لی. جبکہ حضور نے پھر بیعت لے لی صحابہ سے جو ساتھ تھے، بیعت علی الموت، ہم سب یہاں جانے دے دیں گے، یہاں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا. تو اس کی خبر پہنچی، وہ لرز گئے. یہ بیعت علی الموت، اسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا کا سورہ فتح میں ذکر آیا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اے نبی، اللہ اہل ایمان سے راضی ہو گیا جب وہ آپ سے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. اور یہ بیعت علی الموت یا بیعت علی اللہ نفر، موت کی بیعت یا نہ بھاگنے کی بیعت تھی. بہرحال یہ بیعت جو ہوئی، پھر انہیں جھک کر آخر جو ہے بات ماننی پڑی، لیکن انہوں نے بات مان کر بھی اپنا پہلو اوپر رکھا، اور اس کو حضور نے برداشت کر لیا، قبول کر لیا، گوارا کر لیا. گمان غالب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے تحت، ورنہ صحابہ تیار نہیں تھے. اس لیے کہ جو صلح ہوئی ہے اس کی ٹرمز بہت ان ایکول تھی، برابری کی بات نہیں تھی اس میں، بلکہ حضور نے گویا کہ دب کر صلح کی، اور صحابہ کا خون کھول رہا تھا. اس کی تفاصیل تو آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا. ظاہر بات ہے یہاں اس کا موقع نہیں ہے. اس میں چونکہ ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے بھاگ کر آئے گا مدینے تو اس کو واپس کرنے کے آپ پابند ہوں گے. اگر کوئی مدینے سے بھاگ کر واپس آئے گا مکے مرتد ہو کر یا کسی اور ذریعے سے تو ہم اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے. ان ایکول ٹرمز. اور دوسرے انہوں نے پخ لگا دی کہ اس سال تو ہم کسی صورت تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہاں اگلے سال آئیں
3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں گے، آپ 3 دن تک مکے میں رہیں، ہم پہاڑوں پر چلے جائیں گے، آپ عمرہ کریں پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ، لیکن اس وقت واپس جانا ہوگا۔ حضور نے دونوں شرطیں قبول کر لی، صلح ہو گئی۔ اس کو قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد ہم نے آپ کو بڑی کھلی فتح عطا کر دی ہے، عنایت کر دی ہے۔ اس فتح کا فتح ہونا بعد میں واضح ہوا، 2 کام حضور نے کیے اس صلح کے نتیجے میں۔ جب جنوب کی طرف سے آپ مطمئن ہو گئے کہ مکے سے کوئی حملہ نہیں ہوگا، پوری قوت کے ساتھ آپ نے شمال میں اقدام کیا، اور خیبر جو گڑھ تھا یہودیوں کا، یہ سارے یہودی جو مدینے سے بھی نکلے تھے وہیں پر جا کر آباد ہو گئے تھے، اور بہت بڑی طاقت تھی، آپ نے خیبر پر حملہ کیا، اس کو فتح کر دیا، کیونکہ اب قریش ان کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے۔ غزوہ احزاب میں یہ سب آئے تھے، ادھر سے یہودی آئے تھے، ادھر سے قریش آئے تھے، اور مشرق سے بنو غطفان کے قبائل آئے تھے۔ تو جب قریش کی طرف سے حضور فارغ ہو گئے تو آپ نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا، خیبر فتح کر لیا، اور بے پناہ مال غنیمت ہاتھ آیا، اور مسلمانوں کے دل ادر دور ہو گئے، جس کو کہنا چاہیے کہ ان کے پاس جو بھی مفلسی تھی، محتاجی تھی، وہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ بہت مال غنیمت جو ہے اس فتح خیبر کے نتیجے میں حاصل ہوا۔ دوسرا کام آپ نے کیا کیا، اب جو یہ جنگ بندی ہو گئی، سیز فائر ہو گیا، تو اب آپ نے پورے عرب میں اپنی دعوتی سرگرمی جو ہے اس کو انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلا دیا، بڑی تیزی کے ساتھ کنورشن ہوئی، اس لیے کہ تمام قبائل نے یہ دیکھ لیا کہ قریش صلح کرنے پر مجبور ہو گئے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صلح کرنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ They have recognized that Muhammad is a power to reckon with۔ اب انہوں نے گویا کہ تسلیم کر لیا ہے کہ محمد ایک طاقت ہے جن کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ صلح تو اسی سے ہوتی ہے جسے آپ تسلیم کرتے ہیں۔ جیسے آج کل آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ چند سال پہلے تک کوئی عرب ملک جو ہے اسرائیل کے کسی نمائندے کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ صلح کرنی تو بہت دور کی بات ہے، ایک کمرے میں بیک وقت ہونے کو تیار نہیں، میز پر بیٹھنا تو دور کی بات ہے۔ ایک دروازے سے اگر اسرائیل کا نمائندہ داخل ہوا، دوسرے سے جو ہے وہ عرب نمائندہ نکل جاتا تھا، وہ ریکگنائز کرنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن خلیج کی جنگ کے بعد پھر انہیں نیگوشیٹ بھی کرنا پڑا، تسلیم بھی کرنا پڑا۔ پہلے صرف ایک ملک نے کیا تھا، مصر نے، اور بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ اور عرب ممالک بھی سب کے سب لائن حاضر ہو گئے تھے میڈرڈ میں، مجبوری یہ گویا کہ ان کو تسلیم کرنے کے مترادف تھا، اور یہ بہت بڑی فتح ہے اسرائیل کی۔ اسی طرح حضور کی بہت بڑی فتح تھی کہ قریش نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، آپ کو تسلیم کر دیا کہ آپ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اس کا جو اثر ہوا تمام عرب پر، اب بہت سے لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے، دعوت و تبلیغ کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ اور نمبر 3 نوٹ کیجئے، اسی مرحلے پر آپ نے اپنے انقلاب کے بین الاقوامی مرحلے کا آغاز کر دیا۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ انقلابی جدوجہد کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ابتداءً کسی ایک جگہ پر کنسنٹریٹ کرتی ہے، پھیلاتی نہیں اپنے آپ کو، ایک جگہ پر کنسنٹریٹ کرتی ہے، ساری طاقت وہیں پر لگے تاکہ وہاں انقلاب آ جائے۔ جب انقلاب وہاں جائے گا اب وہ انقلاب پھیلے گا۔ اور جو ایک تبلیغی قسم کے کام ہوتے ہیں، جیسے کہ عیسائی مشنریز کا کام ہے، یا ہمارے ہاں بھی ایک تبلیغی جماعت ہے، وہ پھیلاتے ہیں، وہ بات کو پھیلا رہے ہیں، پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر چلے لگا رہے ہیں، لوگ جو جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں، لیکن کسی ایک جگہ پر بھی وہ ایک انقلاب لانا، نظام قائم کر دینا، وہ ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں۔ تو یہ بنیادی فرق سمجھ لیجئے، ریولیوشنری اور مشنری، یہ دو جو کام ہیں، ریولیوشنری اسٹرگل اینڈ مشنری ورک، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مشنری ورک میں مذہب کی تبلیغ ہوتی ہے، صرف عقائد، عبادات، ان کی تبلیغ ہوتی ہے، اور ریولیوشنری میں نظام قائم کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مذہبی یا مشنری وہ زمین پر پھیلنے والی بیل کی مانند ہے، جیسے خربوزے کی بیل ہے، زمین پر ہی پھیلتی چلی جائے گی۔ متیرا ہے، کوئی اور شے ہے، بیل جو ہوگی وہ کھڑی نہیں ہوتی درخت کی شکل میں، وہ پھیل جائے گی، ہو سکتا ہے بیگھوں میں پھیل جائے بیل، لیکن اٹھے گی نہیں، وہ درخت کی شکل اختیار نہیں کرے گی۔ جبکہ ریولیوشنری پروسیس وہ ایک جگہ پر، جیسے درخت
آم کے چاہے 2 ہی پتیاں نکلی ہے گٹھی میں سے، اوپر کو رخ ہوگا ان کا، اوپر بڑھے گا، ایک تنا بنے گا، اوپر جائے گا، اوپر جا کر پھیلے گا، پھر درخت سایہ کرے گا یا پھل دے گا، پھیلے گا اوپر جا کر۔ انقلاب ایک جگہ پر جو ہے کنسنٹریٹ کر کے وہاں تبدیلی لاتا، پھر اس کا ایک نظام جو ہے وہ پھر اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے دائیں بائیں شمال جنوب۔ تو یہ فرق ذہن میں رکھیے، حضور نے آغاز سے اپنی دعوت کو بین الاقوامی نہیں بنایا، حالانکہ نوٹ کر لیجئے جب حضور پر وحی کا آغاز ہوا ہے اس وقت آپ غنی تھے، حضرت خدیجہ کی دولت، بہت بڑی دولت آپ کے پاس موجود تھی، آپ جو ہے مشنری جو ہے اپنے بھیج سکتے تھے، ایمسریز جن کو کہا جاتا ہے، آپ اپنے سفیر بھیجتے، خطوط لکھ کر بھیج دیتے، ہرقل کو بھیج دیتے، کسرا کو بھیج دیتے، نجاشی کو بھیج دیتے، بقوقس کو بھیج دیتے، کر سکتے تھے، میں اللہ کا رسول ہوں مجھ پر ایمان لاؤ، نہیں کیا، قطعاً نہیں کیا۔ بلکہ جو حضرات گئے ہیں ایبیسینیا میں، حبشہ میں، ہجرت حبشہ جو ہوئی تھی، انہوں نے بھی وہاں جا کر تبلیغ کا کام نہیں کیا، بس وہاں جا کر پناہ لی ہے، آرام سے وہاں رہے ہیں، تبلیغ کا کام نہیں کیا۔ یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ انقلابی جدوجہد جب تک کہ کسی ایک جگہ پر کامیاب نہ ہو جائے وہ اسے انٹرنیشنلائز نہیں کرتے، بلکہ اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر آغاز ہی سے پتہ چل گیا ہوتا قیصر روم کو کہ یہ کیا دعوت ہے جو مکے کے اندر جو ہے، یہ خدمت جو ہو رہی ہے یہ کیا ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی روک لگاتا، کوئی رکاوٹ ڈالتا۔ اگر کسرا کو پتہ چل جاتا کہ میری جڑیں کھودی جا رہی ہیں اور یہ عرب کے صحرا کے اندر سے کوئی ایسا طوفان اٹھنے والا ہے کہ جس میں میری پوری سلطنت جو ہے وہ تنکے کی طرح بہ جائے گی، تو وہ کوئی نہ کوئی رکاوٹیں ڈالتا، انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاں جب عرب میں یہ پوزیشن ہو گئی کہ قریش نے گویا کہ تسلیم کر لیا that محمد is a power to reckon with، اب وہ پوزیشن تھی، اب آپ نے نامہ ہائے مبارک بھیجے قیصر کے نام، دہیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ خط لے کر گئے کسرا ایمپرر، ایرانین ایمپرر کے پاس، بقوقس شاہ مصر کے پاس، نیگوس، اس لیے کہ وہ نجاشی فوت ہو چکے تھے جو ایمان لے آئے تھے، اب جو اور تھا وہ مسلم نہیں تھا، مومن نہیں تھا، اور جو آس پاس کے بحرین وغیرہ ان سب کے چاروں طرف جو جزیرہ نماء عرب کے چاروں طرف جو چھوٹے بڑے بادشاہ تھے، جو چھوٹے بڑے نظام تھے، مصر میں بادشاہت نہیں تھی، پیٹریارک تھا، ایک نیم مذہبی حکومت تھی، بقوقس جو ہے وہ گویا کہ وہاں کا حکمران تھا۔ بہرحال ان سب کو آپ نے خطوط بھیجے، کب؟ سن 7 ہجری میں، صلح حدیبیہ کے بعد، گویا کہ اندرون ملک انقلاب کی تکمیل بس آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اس لیے کہ سن 8 میں اب آپ نے پوری اپنی قوت کے ساتھ 10,000 صحابہ، ذرا اندازہ کیجئے 2 سال پہلے آپ عمرے کے لیے گئے تو 1400 یا 1800 تھے، اب اس عرصے میں صلح کی وجہ سے جو موقع ملا ہے اور جو دعوت پھیلی ہے، جو تبلیغ ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اب 10,000 صحابہ کی فوج جو ہے وہ حضور کے ساتھ ہے، اور مکہ جو ہے فتح ہو گیا بغیر لڑائی بڑھائی کے۔ اس موقع پر چونکہ ابو سفیان کو بھی یہ معلوم تھا کہ اب ہمارے اندر یہ جان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو صلح توڑی تھی انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے، اس نے کوشش کی کہ صلح کی تجدید ہو جائے، دوبارہ صلح ہو جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کی تجدید جو کرنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی، اور آپ نے سفر کیا، اور آپ اس کے نتیجے میں یہ 10 رمضان مبارک، 1 ہفتہ کم 6 برس، 17 رمضان سن 2 ہجری غزوہ بدر، beginning of the 6th and the final stage of the revolutionary process of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، armed conflict، اور 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو، اس کے بعد طائف، اس کے بعد حنین، یہ تو گویا کہ زمین میں ہے۔ فتح مکہ کے بعد گویا کہ اندرون جزیرہ نماء عرب جاء الحق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس کے بعد جو ہے اگلا مرحلہ وہ در حقیقت اس کی بیرون جزیرہ نماء عرب جو توسیع ہے اس کا ہے 7واں اور آخری مرحلہ، اس پر انشاءاللہ آئندہ نشست میں گفتگو ہوگی۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.